السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 16 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ واللذان، اور دو فرد جو، تو یہاں پر علامت الف نون اور الف دونوں میں تعداد میں دو ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی اگر والذین ہوتا تو اور وہ سب جو، تو یہاں پر ہے واللذان اور دو فرد جو، یأتیانہا وہ دونوں ارتکاب کریں اس بدکاری کا، یعنی مرد اور عورت، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ایذا دو ان دونوں کو، یعنی دونوں کو سزا دو، فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا اور دونوں اصلاح کر لیں، فأعرضوا تو تم سب اعراض کرو، عنہما ان دونوں سے، یعنی ان کا پیچھا نہ کرو پھر، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیما بہت بڑا مہربان۔ تو اس آیت مبارکہ میں زانی مرد اور زانی عورت کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اذیت دی جائے اور ذلیل کیا جائے حتیٰ کہ توبہ کر جائے۔ یہ سزا پہلی سزا کے ساتھ ہی ہے، بعد میں یہ دونوں سزائیں منسوخ ہو گئیں، اور واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما بعد نے اس سے اغلام بازی مراد لی، یعنی عمل لواطت، یعنی دو مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا، اور بعض نے اس سے باکرہ مرد یعنی کنوارا مرد و عورت مراد لیے ہیں کہ چاہے کنوارا مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کی سزا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہیں تم قوم لوط کا سا عمل کرتے ہو پاؤ تو فعال اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ بات عام ہو رہی ہے، اللہ بچائے، ان کے خلاف کوئی قانون نہیں بن رہا۔ سننے میں آتا ہے کہ دونوں آپس میں نکاح کرنے لگے ہیں، مرد مرد کے ساتھ نکاح کرنے لگا ہے، عورت عورت کے ساتھ، اور ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی باطی بدکاری کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو وہ اسے حد لگا دے اور پھر اسے آر نہ دلائے۔ یہ بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے۔ زانیہ اور زانی کا حکم آیت سے ثابت ہے اور لوطیوں کا حکم حدیث سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جسے لواطت کرتے ہوئے دیکھو تو فعال اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ پھر فرمایا، اگر دونوں توبہ کر لیں، یعنی فعل بد سے باز آ کر اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے اخلاق اور اعمال سنوار لیں تو پھر انہیں برا نہ کہو اور نہ تانا دو، کیونکہ توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر لونڈی زنا کر لے تو پھر اس پر بھی حد جاری کرنی چاہیے، اور حد کے بعد جو اس کے گناہ کا کفارہ ہے اسے تانا نہ دیا جائے۔ اگر کسی کو دین کی سمجھ نہیں ہے، کم عمر ہے، کم عقل ہے، لا علمی ہے، بالکل ہی علم نہیں ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، نادانی میں کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہے، دین کا پتہ چلتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے گناہ کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ اور اس کا آپس میں معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحیم و کریم، غفور الرحیم ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شرک بھی کر لے اور اپنی زندگی میں وہ توبہ کر لے، پھر اس کے بعد ہرگز شرک نہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور شرک سے بڑھ کر بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بھی بچائے اور ہر قسم کے گناہ سے بھی بچائے، ہماری اولادوں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔